شرح الصدور کی قسط نمبر 37 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے شہید کے فضائل کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے شہید کا خون خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی دو بیویاں آ کر اس طرح اٹھاتی ہیں گویا وہ بچوں کی دائیاں ہیں جنہوں نے اپنے شیرخوار بچے کو کسی جنگل میں گم کر دیا ہو، اور ہر ایک بیوی کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑا ہوتا ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ ہی اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حور عین میں سے اس کی دو بیویاں اس کے پاس آ کر اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہیں، پھر اسے 100 جنتی لباس پہنائے جاتے ہیں جو کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جنت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو ان میں سما جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبشی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اگر میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں۔ چنانچہ وہ شخص جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے تیرا چہرہ روشن فرما دیا اور تجھے خوشبودار بنا دیا۔ پھر اسی کے متعلق یا کسی اور کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں نے حور عین میں سے اس کی بیوی کو دیکھا ہے، اس نے اس کا اونی جبہ پہ کھینچا اور اس کے اور جبے کے درمیان داخل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رابی یعنی دیہات کا رہنے والا حضور علیہ السلام کے سامنے شہید ہو گیا تو آپ اس کے سرحانے تشریف فرما ہو کر مسکرائے، پھر رخ انور پھیر لیا، اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اس کی روح پر اللہ عز و جل کی نوازشات دیکھ کر میں خوش ہوا، اور جب حور عین میں سے اس کی بیوی اس کے سرحانے آئی تو میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حضرت قاسم بن عثمان بن جوئی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک شخص کو طواف کعبہ میں مشغول دیکھ کر اس کے قریب ہوا تو وہ یہی کہے جا رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کیا مگر میری حاجت کو پورا نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم اس کے علاوہ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم مختلف شہروں کے رہنے والے 7 دوست تھے، ہم نے دشمن کے علاقے میں جا کر اس سے جنگ کی تو دشمنوں نے ہمیں قیدی بنا کر علیحدہ علیحدہ کر دیا تاکہ ہمیں قتل کر دیں۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ 7 دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پر حور عین میں سے ایک کنیز کھڑی ہے۔ جب ہمارے ایک دوست کی گردن ماری گئی تو وہ کنیز ہاتھ میں ایک رومال لیے نیچے اتر آئی، حتیٰ کہ باری باری 6 دوستوں کی گردن مار دی گئی، اب صرف میں اور ایک دروازہ بچا تھا جس پر کنیز کھڑی تھی۔ جب مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھایا گیا تو کسی شخص نے میری سفارش کی اور مجھے آزاد کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے حور کو یہ کہتے سنا، اے محروم، آخر کس چیز نے تمہیں محروم رکھا؟ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے بھائی، اب میں شہادت کی سعادت مندی سے محروم ہونے کی حسرت اور شہادت کی امید لیے ہوئے ہوں۔ حضرت قاسم بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک وہ تمام دوستوں میں افضل تھا کیونکہ اس نے وہ کچھ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، اور شوق و رغبت پر عمل کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔